پچھلی رات میری جس اذیت اور تکلیف میں گزری تھی، کم سے کم آج کی رات میں آرام کرنا چاہتی تھی۔ آخر ہم بھی تو انسان ہوتی ہیں، ہمارے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں، دل بھی ہوتا ہے ہمارے سینوں میں اور روح بھی، جو گھائل ہو جاتی ہے۔ مگر پچھلے 5 سال سے مجھے نہیں معلوم کہ میرا دل جسم کے کون سے کونے خدرے میں چھپ کر بیٹھا تھا، روح کتنے گھاؤ کھا کر کہیں پڑی سسک رہی تھی، اور جذبات وہ تو شاید اتنی بار کچلے گئے تھے کہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوں گے۔ مگر خورشیدہ کو تو ہمارے جذباتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسے تو ان پیسوں سے مطلب تھا جو وہ ہر رات ایک نئے گاہک سے وصول کرتی، اپنی سانولی انگلیوں کو زبان سے چاٹ کر ان کو گنتی اور اپنی سرخ ساڑی کے پلو سے باندھ لیتی اور اس درندے کو ہمارے حوالے کر دیتی کہ جاؤ میاں، عیش کر لو آج کی رات۔ میں اس کوٹھے میں سب سے زیادہ حسین اور کم سن تھی۔ میری عمر صرف 20 سال تھی، اور اب تو میں گنتی ہی بھول گئی تھی کہ ان 20 سالوں میں کتنی بار مجھے درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا، کتنی بار میری سسکیاں اور چیخیں کمرے کی دیواروں سے سر ٹکرا کر اپنی موت آپ مری تھیں۔ میرے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ تھا جس پر درندگی کے نشان ثبت نہ ہوئے ہوں، اور کل رات تو جس بھیڑیے سے میرا واسطہ پڑا تھا، اس نے تو مجھے اپنے دانتوں سے لہو لہان کر دیا تھا۔ میرے چہرے کو بھی نہیں چھوڑا تھا، میرے ہونٹ بالکل نیلے پڑ چکے تھے، مگر اس کی ہوس پوری ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار میں نے اس کے سر میں زور سے گلدان مارا اور اسے زخمی کر دیا۔ اس پر خورشید مجھ پر بہت تل ملا رہی تھی کہ اس کا اتنا امیر گاہک میں نے زخمی کر دیا، مگر میرے زخموں کی پرواہ کسی کو بھی نہ تھی، یا شاید کوئی مجھے انسان سمجھنے کو بھی تیار نہ تھا۔ اس لیے میری کوئی بھی رات اذیتوں سے خالی نہیں جاتی تھی۔ آج تو میں نے خورشید کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہا کہ مجھے بخش دو، آرام کرنے دو۔ اس نے کہا کہ ایک تو تم نے میرا گاہک بھگا دیا، اوپر سے آرام کرنے دو، آج تو تیرے کمرے میں 2 بندے چھوڑوں گی۔ اس ڈائن نے ان 5 سالوں میں مجھ پر کہاں ترس کھایا تھا جو آج کھاتی۔ میں خود کو گھسیٹتی کمرے میں چلی گئی اور خدا سے دعا کرنے لگی کہ آج رات کسی گناہ گار کو ہماری چوکھٹ پر نہ بھیجے۔ مگر ابھی میرے ہاتھ نیچے بھی نہ گئے تھے کہ دروازے پر مخصوص دستک ہوئی۔ یہ دستک نہیں، ایک سور تھا جو میرے کانوں میں پھونکا جا رہا تھا، مگر میں نڈھال سی پڑی رہی۔ میرے جسم میں انتہائی درد تھا کہ اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ دستک اب مسلسل ہو رہی تھی۔ یہ غصے کا اظہار تھا جو وہ ڈائن دکھا رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی کہ دروازہ نہ کھولتی تو وہ واقعی اپنے غصے کا اظہار کر ڈالتی۔ جب دروازہ کھولا تو وہ ڈائن سامنے کھڑی تھی، مجھے گھور کر کہنے لگی کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، خاص تیرے لیے ایک چھوکرا آیا ہے، آج کی رات تجھے ساتھ لے کر جائے گا، اور خبردار جو تو نے کوئی احتجاج کیا تو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تو خود ہوگی۔ اگر ہمت نہیں ہو رہی تو تجھے انجیکشن لگا دیتی ہوں، مگر اسے خوش کر کے ہی آنا۔ میں اس کی باتیں سن کر ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی اور کہا کہ آدھے گھنٹے تک آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی اور میں مرے مرے قدموں سے آنے والی بے پناہ اذیت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی، کیونکہ جس رات مجھے کوئی گاہک لے جانے کے لیے آتا تھا، وہ رات میری اذیتیں عروج پر ہوتی تھیں۔ اتنی بھاری رقم ادا کر کے مجھے لے جانے والا مجھ سے وصولی بھی بہت بھاری لیتا تھا۔ اگر اس کا دل خود بھر جاتا تو اپنے درندے دوستوں کے حوالے کر دیتا، اس لیے مجھے مجبوراً انجیکشن لگانا پڑتا تاکہ نشے کی حالت میں مجھے کچھ بھی یاد نہ رہے اور اس اذیت میں کچھ تو کمی آئے۔ جب میں لڑکھڑاتی ہوئی نیچے آئی تو سامنے ایک خوش شکل سا نوجوان کھڑا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ شریف خاندان کا لگتا تھا، مگر خیر، میں نے ایسے چہروں کے پیچھے بہت سے بھیڑیے چھپے دیکھے تھے، اس لیے بغیر اس کی شکل پر غور کیے اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ میرا دماغ اب بالکل سن ہو رہا تھا۔ میں نے سیٹ پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پہلی بار اس کی بات پر تلخی سی ہنسی تھی، کیونکہ آج تک کسی نے میرا نام نہیں پوچھا تھا، نہ ہی انہیں میرے نام سے کوئی سروکار ہوتا تھا۔ میں نے کہا جو تمہیں پسند ہے اسی نام سے مخاطب کر لو، کیونکہ میں خود اپنا نام بھول چکی ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی اپنا نام بھی بھولتا ہے کیا؟ میں نے کہا میں پچھلے 5 سال سے اپنا نام، اپنی پہچان، اپنی عزت سب کچھ بھول چکی ہوں اور کھو چکی ہوں، اس لیے اب کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تم بھی مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو، بس اپنا مطلب نکالو اور مجھے واپس وہیں پر چھوڑ دو۔ میرا نام عباد ہے اور میں لاہور کے ڈیفینس میں رہتا ہوں، چلو تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ میری بات کے جواب میں اس نے اپنا تعارف کروایا اور ایک عالی شان گھر کے سامنے اپنی گاڑی روک دی۔ میں اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں بولی، بس خاموشی سے اترنے ہی والی تھی کہ اس نے فوراً نیچے اتر کر میری سائیڈ والا دروازہ کھولا۔ مجھے آج تک اتنی عزت کسی نے نہیں دی تھی، اس لیے میں تھوڑی سی کنفیوز ہوئی۔ ہم جیسی عورتوں کی عزت کوئی بھی نہیں کرتا، بس اپنا مطلب پورا کرتے ہیں اور کسی کوڑے دان میں پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی نے مجھے یوں پروٹوکول دیا تھا، میرا نام بھی پوچھا تھا، لیکن پھر بھی میں جانتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد یہ اپنا وحشیانہ پن مجھے دکھائے گا اور چلتا کرے گا،
اس لیے میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا اور اس کی ہمراہی میں چل پڑی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے کیونکہ نشہ اب چڑھنے لگا تھا۔ میں اچانک سے گرنے لگی تو اس نے مجھے تھام لیا اور اپنی آغوش میں اٹھا کر مجھے بیڈ روم میں لے گیا، بیڈ پر لٹا دیا۔ کہا کہ کیا ضرورت تھی اتنی ڈوز لینے کی۔ اس کے لہجے میں فکر مندی سی تھی۔ میں نے کہا یہ نشہ ہی تو ہے جو میری اذیت اور تکلیف کا احساس مجھے نہیں ہونے دیتا، ورنہ ہوش و حواس میں تو میں اس قدر وحشیانہ پن کو سہ ہی نہیں سکتی، مر جاؤں گی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا، افسوس سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا بے فکر رہو، میں اتنا سنگ دل نہیں ہوں، اس لیے ریلیکس ہو کر بیٹھو، ہمیں ابھی بہت ساری باتیں کرنا ہے۔ میں نے کہا میں نے ہمیشہ مرد کو سنگ دل ہی دیکھا ہے، جب سے ہوش سنبھالا، اپنے باپ کا ظلم سہا۔ میری ماں تو مجھے محبت بھری آغوش دینے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ باپ نے مجھے منحوس کہا اور مجھے ایک بڈھے شخص کے ہاتھوں بیچ دیا۔ تب سے میرا سودا ہی تو ہوتا آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک۔ کتنے گاہک آئے جنہوں نے مجھے کچھ پل کے لیے خریدا، اپنی خواہش کی تکمیل کی اور پھر یوں پھینک کر چلے گئے جیسے میرے اندر دل ہی نہیں دھڑکتا، ایک بے جان موم کی گڑیا جیسے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اسے اپنا حال دل کیوں سنانے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے خریداروں کے سامنے خود کو کبھی بھی قابل ترس پیش نہیں کیا تھا، کیونکہ جو قیمت بھر کر چند گھنٹوں کے لیے مجھے اپناتے تھے وہ میرا دکھ سننے کے لیے تھوڑی نہ اپناتے تھے، انہیں تو کچھ پل کے لیے اپنی فرسٹریشن نکالنی ہوتی تھی اور بس۔ مگر سامنے بیٹھا وہ شخص نہ جانے کیوں ان سے بہت الگ لگا مجھے۔ وہ بھی بڑی محویت سے میری داستان سن رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی تھیں۔ جب میری آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا سا چھانے لگا تو اس نے کمرے میں رکھے ریفریجریٹر میں سے ایک بوتل نکالی، مشروب گلاس میں انڈیل کر مجھے تھمایا۔ میں نے چپ چاپ پی لیا۔ مجھے لگا وہ شراب ہوگی، مگر وہ لیمو پانی تھا جو شاید میرا خمار اتارنے کے لیے مجھے بلایا گیا تھا۔ میں نے اپنے حلق میں وہ انڈیل لیا تو منظر کچھ واضح ہونے لگا۔ میں نے کہا کیا تم مجھے ہوش میں لا کر مجھے اذیت دینا چاہتے ہو؟ شاید تمہیں عورت کی چیخیں سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا، کہا تم سے باتیں کرنے کے لیے تمہارا ہوش میں ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ کیا اتنے پیسے تم نے محض مجھ سے باتیں کرنے کے لیے ادا کیے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے عورت کو تکلیف دینا پسند نہیں ہے۔ میرے نزدیک عورت خدا کی بہترین مخلوق ہے، میرا بس چلے تو عورت کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھوں کہ زمانے کی میلی نظر اس پر نہ پڑے۔ میں نے اس کی بات پر جاندار کہا لگایا اور کہا کہ تم جیسی سوچ رکھنے والے انسان کا مجھ جیسی لڑکی سے کیا مطلب؟ پھر مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں تو کسی پاک دامن عورت کو گھر میں لانا چاہیے تھا، نہ کہ مجھ جیسی جس کا دامن ہر رات داغدار ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے نزدیک تم بھی ایک قابل احترام عورت ہو، کیونکہ یہ سب تم اپنی مرضی سے نہیں کرتی، تم سے یہ سب کچھ زبردستی کرنے پر اکسایا جاتا ہے۔ تمہاری خواہش ہے کہ تم بھی ایک گھر کی زینت بنو، تمہارا شوہر تمہیں 7 پردوں میں چھپا کر رکھے۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے کہہ رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو شاید میرے اندر کا حال میری آنکھوں سے پڑھ رہا ہے۔ مجھ سے زیادہ دیر اس سے نظر نہیں ملائی گئی، اس لیے میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا جس کام کے لیے مجھے لائے ہو وہ جلدی سے نمٹاؤ اور مجھے چلتا کرو، میں تمہاری اس طرح کی باتوں میں اپنا دماغ خراب کرنے والی نہیں۔ میرا نشہ مکمل طور پر اتر چکا تھا، مگر وہ بجائے میرے قریب آنے کے اٹھ کر الماری میں سے کپڑے نکالنے لگا اور واش روم میں چلا گیا۔ مجھے لگا شاید وہ میرے قریب آنے سے پہلے فریش ہونا چاہتا ہے۔ میں بیڈ کے کراؤن سے سر رکھے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ مجھے نیند بہت زیادہ آ رہی تھی، لیکن میں سونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ شاور لے کر نکلا تو اس کے گیلے بال اور گیلا جسم شرٹ کو بھی گیلا کر گیا۔ میں ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ کافی ہینڈسم اور خوبصورت جوان تھا۔ آج تک میرا جتنے بھی لوگوں سے پالا پڑا تھا زیادہ تر وہ 50 سال کے لگ بھگ ہوتے تھے، جو اپنی بیویوں کے ستائے ہوئے گھر سے نکلتے تھے اور اپنی ساری فرسٹریشن مجھ پر نکالتے تھے۔ کوئی بڈھا تو اپنے آفس کے ورکرز کا غصہ مجھ پر اتار کر چلا جاتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی مجھے انسان نہیں سمجھتا تھا، نہ ہی میں نے آج تک کسی کو جی بھر کر دیکھا تھا۔ لیکن یہ نوجوان بہت پرکشش تھا، اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ خیر وہ جتنا بھی پرکشش تھا اس کی حیوانیت کا اندازہ ابھی مجھے ہونے والا تھا، اس لیے مجھے اس کی شخصیت میں دلچسپی لینے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ شاید تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، اس لیے میں تمہیں کافی بنا کر پلاتا ہوں، تم فریش ہو جاؤ تب تک۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، لیکن میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی کیونکہ میں گھر سے ساری تیاری کر کے آئی تھی۔ میں نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کا کمرہ انتہائی نفیس اور سادہ تھا، نہ وہ شکل سے کوئی لوفر اور بدچلن انسان لگتا تھا، اور نہ ہی اس کے کمرے میں کوئی ایسی چیز تھی جو اس کے غلط کردار یا غلط دلچسپیوں کا مظاہرہ کرتی۔
کمرے میں ایک الماری تھی جس میں جا بجا موٹی موٹی کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی کتابی کیڑا ہے اور اپنا زیادہ تر وقت کتابیں پڑھنے میں گزارتا ہے۔ پتہ نہیں اس طرح کا کتابی انسان میرے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ مجھے شدت سے اس سوال کے جواب کا انتظار تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ کافی کے 2 کپ لے کر میرے قریب بیڈ کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک کپ مجھے پکڑا کر دوسرا کپ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ آدھی رات سے زیادہ بیت چکی تھی اور اس کے ارادوں کا ابھی تک مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں نے کافی کا گھونٹ بھرا تو کافی کافی زیادہ مزیدار تھی۔ اس نے کہا، تم کب سے اس قید خانے میں ہو؟ کیا تم نے وہاں سے نکلنے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ میں نے کہا کہ ایک بار لڑکی وہاں چلی جائے اور اپنی عزت گنوا بیٹھے تو پھر چاہے وہ وہاں سے نکل بھی جائے تب بھی اس کو کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہوتا، کیونکہ شرافت کا لبادہ اوڑھنے والے لوگ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور مجھ جیسی بد چلن لڑکیوں کو دیکھ کر وہ یوں منہ موڑ لیتے ہیں جیسے کوئی اچھوت کی مریض دیکھ لی ہو۔ حالانکہ یہی شریف لوگ رات کو ہمارے کوٹھے پر موجود ہوتے ہیں اور تب ہم ان کو بری نہیں لگتی۔ یہ دنیا بھی بہت عجیب ہے اور اس میں رہنے والے لوگ بہت دوغلے اور منافق ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری سوچ کافی فلسفیانہ ہے، مگر ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے اس کو دیکھا اور پوچھا کہ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تم بھی تو رات کے وقت میری اتنی قیمت ادا کر کے مجھے یہاں پر لائے ہو۔ اس نے کہا، میں تمہیں کسی اور مقصد کے لیے یہاں پر لایا ہوں۔ میں اب اس کی بات پر چونک گئی، کیونکہ اگر اس نے مجھ سے اپنی ہوس پوری کرنی ہوتی تو کب کا کر چکا ہوتا، کیونکہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے تو کافی دیر ہو چکی تھی اور اس نے مجھے چھوا تک نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اور تم جیسی مظلوم اور بے سہارا لڑکیوں کی بھی، جو حالات کی ستائی ہوئی وہاں پر بھیجی جاتی ہیں۔ میں نے کہا، تم میری کیا مدد کرو گے؟ میں خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی میری جیسی لڑکیاں جو اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس، خاص کر ایک عورت کے پاس، عزت ہی تو ہوتی ہے۔ اگر وہ بھی گنوا بیٹھے تو اس دنیا میں کوئی بھی شریف لڑکا اسے اپنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو پھر اچھا ہی ہے نا، دنیا کے دھکے ٹھڈے کھانے کے بجائے ہم وہاں کوٹھے پر بیٹھی رہیں، کیونکہ ہم جیسی لڑکیوں کو معاشرہ قبول نہیں کرتا، چاہے ہم زبردستی وہاں لائی گئی ہوں یا اپنی خوشی سے۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے نا، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ شاید تمہارا پالا مجھ جیسے مرد سے آج تک نہیں پڑا، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہی ہو، لیکن فکر مت کرو، بہت جلدی تمہاری سوچ بدل جائے گی۔ میں نے کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ پہلے تمہیں اعتماد میں لینا ضروری ہے، پھر ہی میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میرا اعتماد تم کیسے جیت سکتے ہو جبکہ ہم پہلی بار ملے ہیں؟ اس نے کہا، میں ایک نظر میں اگلے بندے کو پہچان لیتا ہوں کہ یہ قابل بھروسہ ہے یا نہیں، اور مجھے تم قابل بھروسہ لگی ہو، اسی لیے میں تمہیں یہاں پر لایا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم بھی خورشیدہ سے بہت زیادہ تنگ ہو اور وہ تم پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے، اور تم جیسی اور بھی لڑکیوں کے ساتھ۔ تم نہیں جانتی کہ یہ عورت کتنی خطرناک ہے۔ اس کے ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں جو لڑکیوں کو اسمگل کرتے ہیں اور ایسے ٹھکانوں پر لاتے ہیں اور ان سے غلط کام کرواتے ہیں۔ زیادہ تر یہ کام زبردستی کروا جاتے ہیں، اور ان لڑکیوں کو زبردستی کسی کالج، یونیورسٹی یا اسکول سے اغوا کیا جاتا ہے، یا کوئی حالات کی ستائی ہوئی گھر سے بھاگتی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو ان کے عاشق کم قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں۔ وہ عاشق جو ان کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں اور شادی کرنے کے خواب دکھاتے ہیں، پھر ان کو ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں۔ میں اس گینگ کے سردار تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور اس میں تم میری مدد کرو گی، کیونکہ وہ خورشیدہ سے کافی قریبی تعلق رکھتا ہے اور وہ اکثر ہی اس سے ملنے آتا جاتا ہے۔ خورشیدہ اکثر لڑکیاں اسی سے لیتی ہے۔ اگر تم اس کے بارے میں کچھ بھی جانتی ہو تو مجھے بتا دو، اگر نہیں جانتی ہو تو مجھے پتہ کر کے دے دو۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں، بلکہ تمہاری من پسند زندگی تمہیں دینے کو تیار ہوں، کیونکہ تم مجھے بہت معصوم اور قابل احترام عورت لگتی ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہیں اس دلدل سے نکالوں، اور تم جیسی ایسی اور بھی بہت سی مظلوم لڑکیوں کو وہاں سے نکالوں۔ ان کے گینگ کے سردار تک پہنچ کر ہی میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں اس کو ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، اتنا بڑا کام ہے یہ، میں کیسے کر سکتی ہوں، اور تم مجھ پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ کیا پتہ میں وہاں سے جاتے ہی خورشیدہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ اس نے کہا کہ تم ایسا بالکل بھی نہیں کرو گی۔ میں جانتا ہوں، میں تمہارے اندر تک کا حال اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں کافی عرصے سے تمہیں مانیٹر کر رہا ہوں۔ اگر تم ایسی لڑکی ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں یہاں اپنی پرسنل جگہ پر نہ لے کر آتا۔ میں نے کہا، کون ہو تم اور یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں یہ سب کر کے کیا حاصل ہو جائے گا؟ اس نے کہا، میں ایک انٹیلیجنس آفیسر ہوں اور میرا مشن یہی ہے جو تمہیں بتا چکا ہوں۔
اب میں سمجھی تھی کہ اس کے کمرے میں اتنی بھاری بھرکم کتابیں کیوں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے کہا مجھے ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس تم گھر چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے سراغ رساؤں سے پتہ چلا ہے کہ بہت جلد خورشیدہ اپنے کوٹھے کی خوبصورت لڑکیاں اسی گینگ کے سردار کو بیچنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ان لڑکیوں میں تم بھی شامل ہو۔ اور پتہ ہے کہ وہ لوگ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی اس اذیت کو جس سے تم گزر سکتی ہو، اور میں تمہیں اس سے بچا سکتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر پوری طرح سہم گئی۔ ویسے تو میں شروع سے ہی اذیتیں سہتی آ رہی تھی، میں اس لفظ سے نا واقف نہیں تھی اور نہ ہی اس تکلیف سے جو مجھے سہنی پڑتی تھی، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر ایک بار لڑکی گینگ کے ہاتھ آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس لڑکی کو کھلونا بنا کر کھیلتے تھے اور پھر بری طرح سے رون دیتے تھے۔ جب وہ مکمل طور پر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتے اور وہ لڑکی بالکل ہی بے جان ہو جاتی تو پھر اس کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ اگلے ہفتے میں کسی بھی رات وہ ڈاکوؤں کا سردار ان لڑکیوں کے سودے کے لیے تمہاری میڈم سے ملے گا۔ تم نے اسی وقت مجھے اطلاع دینی ہے تاکہ ہم موقع پر وہاں ریڈ کر سکیں۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہے جس پر میں تمہیں اطلاع دوں، اور نہ ہی ہمیں رکھنے کی اجازت ہے۔ اس نے میری کلائی میں ایک بریسلٹ پہنا دیا۔ وہ بریسلٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ ایک ننھی سی چین میری پوری کلائی کے گھیرے میں تھی اور اس کے نکڑ پر ایک چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جب بھی وہ سردار وہاں پہنچے تو اس دل پر موجود ایک چھوٹا سا بٹن ہے، اس کو دبا دینا، مجھ تک سگنل پہنچ جائے گا، اور اس بریسلٹ کو اپنی میڈم سے چھپا کے رکھنا۔ میں نے حامی بھر لی۔ اس نے کہا کہ اب تم چاہو تو آرام کر سکتی ہو، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں، صبح تمہیں وہاں پر چھوڑ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے سے چلا گیا اور میں وہ بریسلٹ بڑے غور سے دیکھنے لگی جو میری کلائی میں بندھا ہوا تھا، اور شاید وہی میری آزادی کا پروانہ بھی تھا۔ اگلی صبح وہ مجھے واپس وہیں پر چھوڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ شاید اب میں یہاں اس کوٹھے میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، شاید میری تمام اذیتوں کا ازالہ ہونے والا ہے۔ وہ جاتے ہوئے اس میڈم کو کہہ کر گیا تھا کہ اس لڑکی کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ ہر رات کی پیمنٹ میں آپ کو ایڈوانس میں دے رہا ہوں۔ یہ ایک ہفتے کے لیے صرف میری ہے، اس کو کوئی بھی نہیں چھوئے گا۔ روز میری گاڑی آئے گی اور اس کو لے کر جائے گی۔ خورشید اس کی بات سن کر کافی زیادہ خوش ہو گئی، کیونکہ جو قیمت وہ میری ادا کر رہا تھا وہ بہت زیادہ تھی۔ اس نے بنا چوں چرا اس سے پیسے وصول کیے، اور اب میں پوری طرح سے اس نوجوان سے متاثر ہو چکی تھی جس نے اپنا نام عباد بتایا تھا۔ وہ نہ صرف مجھے یہاں سے آزاد کروانا چاہتا تھا بلکہ میرا محافظ بھی بننا چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے میری یوں پرواہ کی تھی اور میری آنکھیں بھر آئی تھیں، ورنہ آج تک تو کسی نے مجھے انسان بھی نہیں سمجھا تھا۔ کم از کم اس نے مجھے ایک قابل احترام عورت سمجھا جو اپنی مجبوری میں بار بار اپنی عزت کا سودا کر رہی تھی۔ اب میں ہر وقت خورشید بیگم کے آس پاس منڈلاتی رہتی۔ وہ اپنے خاص مہمانوں کو اپنی بیٹھک میں بٹھاتی تھی، وہیں پر ان سے بات چیت کرتی تھی۔ میں ہر رات کو تیار ہو کر اس کی بھیجی گئی گاڑی میں بیٹھ جاتی اور اس کے گھر چلی جاتی، اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی کہ آج کون کون کوٹھے پر آیا تھا، کیا کیا ہوا تھا۔ وہ میری ساری باتیں غور سے سنتا اور مجھے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے نکل جاتا۔ یوں آج ہفتے کا آخری دن تھا اور میں پہلے سے زیادہ محتاط تھی۔ اچانک ہی خورشید بیگم نے مجھے کہا کہ آج اس لڑکے کے ساتھ تمہیں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ آج ایک خاص مہمان آنے والا ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ میں چند دوسری لڑکیوں کو بھی بھیج رہی ہوں۔ میرے دماغ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں نے کہا کہ آج تو مجھے وہیں جانا ہے کیونکہ اس نے پورے ہفتے کی پیمنٹ آپ کو کی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بحث نہ کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ غصے سے گویا ہوئی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں پوری طرح چوکنا ہو گئی۔ یقیناً وہی سردار آنے والا تھا کیونکہ خورشید بیگم کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس نے اپنی بیٹھک میں بھی کسی کو آنے سے منع کر دیا تھا۔ پھر اچانک ہی باہر کافی زیادہ گاڑیاں رکنے کی آواز سنائی دی اور وہ جلدی سے اپنی بیٹھک میں چلی گئی جہاں پر اس نے ہم لڑکیوں کی ڈیل کرنی تھی۔ میں نے اپنی کلائی پر سے کپڑا ہٹایا اور بریسلٹ میں موجود بٹن کو دبا دیا۔ اب میرا کام ہو چکا تھا۔ اب بات کے کہنے کے مطابق انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ جانا تھا اور ان سب کو رنگے ہاتھوں پکڑ لینا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے صحیح معنوں میں آزادی کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا۔ میں دل میں بہت ہی زیادہ پرجوش ہو رہی تھی کہ میں بہت جلد یہاں سے آزاد ہونے والی ہوں، کیونکہ عباد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے میری آزادی اور میری من چاہی زندگی دلوائے گا جس پر میرا پورا حق ہے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد باہر گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے جو کہ پولیس موبائل کی تھی۔ میں نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا
تو باہر بہت ساری پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ انہوں نے کوٹھے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ سب سے پہلی گاڑی میں سے عباد باہر نکلا، جس نے اپنا پروفیشنل لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور وہ کوٹھے کے اندر داخل ہو چکا تھا اپنے محافظوں کے ساتھ۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی بیٹھک پر دھاوا بول دیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ خورشید بیگم اور سردار کو ہتھ کڑی پہنا کر باہر لے آیا۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، یوں جیسے ان کی کسی نے مخبری کر دی ہو، پر انہیں کیا پتا تھا کہ مخبری کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ انہی کے کوٹھے کی ایک لڑکی ہوگی۔ مجھے خورشید بیگم کی حالت دیکھ کر پہلی بار زندگی میں خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس عورت نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا، اب اس کی بربادی کا وقت آ گیا تھا۔ ان کا سردار عباد کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ تمہیں دیکھ لوں گا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہتھ کڑی پہنانے کی۔ عباد نے ایک گھونسا اس کے منہ پر جڑ دیا، کہا کہ اب تم ساری زندگی جیل میں سڑو گے، کیونکہ تم پر اتنے زیادہ کیسز ہیں کہ تمہارا نکلنا ناممکن ہے۔ وہ اسے لے جا کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ ایک لیڈی پولیس آفیسر نے سارے کمروں کی تلاشی لی، ان لڑکیوں کو باہر نکالا جو اس درندگی کا نشانہ بنتی آ رہی تھیں۔ ہم سب کو ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا دیا گیا جو کہ پولیس موبائل تھی۔ سب لڑکیاں خوفزدہ تھیں کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں مطمئن سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم سے پوچھ گچھ کی گئی اور پھر ہم سے پوچھا گیا کہ ہم لوگ کہاں سے لائی گئی ہیں اور کہاں جانا چاہتی ہیں، پر کسی بھی لڑکی کے پاس کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی کہ ہم کہاں جائیں گی۔ پھر پولیس والوں نے ان ساری لڑکیوں کو ایک دارالامان میں بھیج دیا، جن میں بھی شامل تھی۔ ہمیں ایک گاڑی میں بٹھا کر دارالامان کی طرف روانہ کر دیا گیا، مگر گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی کا دروازہ کسی نے کھولا۔ وہ عباد تھا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے باہر نکالا، کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گی۔ وہ اس کیس کا انچارج تھا، اس لیے اس سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، فرنٹ سیٹ پر خود بیٹھ کر گاڑی چلانے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہاری وجہ سے آج میں اس سردار تک جا پہنچا ہوں جس کی تلاش مجھے کب سے تھی۔ میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، کیونکہ اس کیس میں تم نے میری سب سے زیادہ مدد کی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو بس تمہیں بتایا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال تمہارا ہی ہے۔ آج تمہاری وجہ سے مجھ جیسی کتنی مظلوم لڑکیاں اس قید خانے سے آزاد ہو چکی ہیں۔ ہم سب کو تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیا۔ اس نے کہا کہ چلو حساب برابر ہوا۔ میں نے کہا اب میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے کہا جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، کہا کہ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ میں نے کہا کس تعلق اور رشتے سے؟ میں اس طرح کسی اجنبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی، تم مجھے دارالامان میں ہی چھوڑ دو باقی لڑکیوں کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی اگلی بات نے تو مجھے شدید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ بھلا مجھ جیسی لڑکی سے کوئی اس طرح کا سوال بھی کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا تم میری تنہائیوں کی ساتھی بنو گی؟ کیا میں تمہیں اپنی زندگی میں حلال طریقے سے شامل کر سکتا ہوں؟ اور میں اس کے سوال پر ایسے تھی جیسے نمک کا مجسمہ ہو۔ بھلا مجھ جیسی داغدار لڑکی اس قابل ہو سکتی تھی کہ عباد جیسے وجیح انسان کی زندگی میں شامل ہو سکے؟ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھے اپنی زندگی میں جائز طریقے سے شامل کرنا چاہے گا۔ میں نے تو یہ خام خیالی کب کی چھوڑ دی تھی۔ مگر یوں اس نے اچانک سے مجھ سے پوچھا کہ میری تو زبان ہی ساکت ہو گئی۔ کیا تم مجھ سے مخاطب ہو؟ میں نے اس کے سوال پر الٹا سوال کر ڈالا تو وہ ہنسنے لگا، کہا کہ نہیں، اس گھر میں چڑیلیں رہتی ہیں جو صرف مجھے نظر آتی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ میں نے کہا میں یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی، میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ تمہاری زندگی میں کسی انچھوئی عورت کو شامل ہونا چاہیے، نہ کہ مجھے، جس کے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں جسے کسی مرد نے نہ چھوا ہو۔ وہ میری بات سن کر میرے قریب آیا، میرے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں پر لگائے اور کہا کہ میں تم پر ترس نہیں کھا رہا، مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو۔ ان مردوں نے تم سے تمہاری معصومیت نہیں چھینی، اور آج کے بعد خود کو کمتر مت سمجھنا پلیز۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ عباد کی پسند کو کوئی کمتر کہے۔ میں اس کی بات سن کر لاجواب سی ہو گئی۔ میں نے کہا تمہارے پیرنٹس کیسے مانیں گے؟ انہوں نے تو تمہارے متعلق کیسے کیسے خواب دیکھے ہوں گے نا؟ تو وہ مسکرا دیا، کہا کہ ایک 6 فٹ 6 انچ کے مرد میں اتنی تو جرت ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی میں کسی کو شامل کرنے کے لیے دنیا کے سامنے ڈٹ جائے، اور میں ایسا کرنے کی قابلیت رکھتا ہوں۔ تم بتاؤ، کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں تمہیں پورے مان اور چاہت سے اپنانا چاہتا ہوں، کبھی زندگی میں تمہیں تمہارے ماضی کا حوالہ نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم سب ہی زندگی میں گناہ کرتے ہیں، مگر تم نے ایک نہ کردہ جرم کی سزا کاٹی ہے۔ تمہارا ہر اس خوشی پر حق ہے جو تم سے چھین لی گئی۔ وہ اپنے انگوٹھے سے میری انگلیوں پر دباؤ ڈال کر بولا،
جیسے میرے انکار کرنے پر اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور بھلا مجھے زندگی سے اور کیا چاہیے تھا۔ میں نے دل میں بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھ جیسی عورت کے نصیب میں ایسا مرد لکھ دیا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا دل تشکر سے بھر گیا۔ میں نے اپنی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ آج میری عباد سے شادی کو 4 سال بیت چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت سی بیٹی دی ہے۔ عباد نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس نے کبھی مجھے میرے ماضی سے متعلق کوئی طنز یا مذاق میں بھی بات نہیں کی، اور میں ہر پل اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ مگر ایک بیٹی کی ماں ہونے کے ناطے مجھے دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ ہماری ماں ہم کو اس زمانے کی بری نظر نہ لگے، نہ ہی وہ اپنی ماں کے ناکردہ جرم کی سزا کاٹے کبھی بھی۔ پیارے دوستو، آپ کے خیال میں عباد جیسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں کیا؟ عورت کی عزت چلی جائے تو کیا وہ اس قابل نہیں رہتی کہ کوئی شریف